بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی فیکٹ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، افغان طالبان کی جانب سے 16 اپریل سے شروع ہونے والی ترکی کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ طالبان کی جانب سے طبل جنگ بجا دیا گیا ہے، کیونکہ ایک تو جو نیا اعلان جو بائیڈن حکومت نے کر دیا ہے، اس سے سارے کے سارے معاملات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ صرف ایک دن کے اندر بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور وہ تمام خدشات جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں وہ سب سچ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جو نیا اعلان جو بائیڈن حکومت نے بڑی لمبی ڈسکشن کے بعد کیا ہے، اور جس کا ہم بار بار ذکر بھی کر رہے تھے کہ یہ ہوگا کیونکہ ٹاپ لیول میٹنگز کی جا رہی تھیں، اب بائیڈن حکومت نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے کہ ہم 1 مئی تک اپنی فوج نہیں نکالیں گے، بلکہ 11 ستمبر کو ہماری فوج افغانستان چھوڑ جائے گی۔ اس اعلان کے بعد افغانستان کے حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ طالبان رہنماؤں کی انتہائی اہم میٹنگز کی جا رہی ہیں، جس میں اس نئے اعلان کے بعد کی صورتحال سے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن جو فی الفور فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان نے ترکی کا سمٹ کینسل کر دیا ہے، اور پوری دنیا کے ماہرین خطرناک حالات کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، کیونکہ ترکی امن مذاکرات ختم ہونے کا مطلب ہے کہ اب طالبان باؤنڈ نہیں رہے کہ وہ سیز فائر پر عمل درآمد کریں۔ لیکن ابھی اس سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ فی الحال جو بڑی کانفرنس ترکی میں ہونا تھی، اس میں جانے سے صاف انکار کر دیا گیا ہے، حالانکہ پوری دنیا کی نظریں اسی کانفرنس پر تھیں، کیونکہ اردوغان کی موجودگی میں ترکی میں یہ کانفرنس ہونا یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ پورا کا پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ لیکن اگر آپ اس سارے معاملے کی ڈیٹیل دیکھیں تو وہ انتہائی اہم ہے۔ ایک تو اس کانفرنس میں جن ممالک کو انوائٹ کیا گیا ہے وہ انتہائی دلچسپ ہیں۔ انڈیا کو اس کانفرنس میں بلانے پر شدید تحفظات تھے، جن کا اظہار بارہا طالبان کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ اب ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت 4 سے 5 ماہ کا وقت بائیڈن حکومت کی جانب سے مانگا گیا ہے کہ آپ ہمیں کچھ وقت دے دیں تاکہ ہم اس سارے ودڈرال پروسیس کو صحیح سے سر انجام دے سکیں۔ صورتحال اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ ہم آپ کو کنفرم اور زبردست خبر دیتے ہیں کہ افغان طالبان کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ اس وقت 1% بھی نہ تو جو بائیڈن اور نہ ہی اس کے کسی بھی وفد پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو پروسیس بالکل سموتھ چل رہا تھا اور ٹرمپ نے جس زبردست انداز میں اسے امپلیمنٹ کیا تھا، ہمیں کم سے کم اسے داد دینی ہوگی۔ لیکن اب امریکہ نے ایسی کھچڑی پکائی ہے کہ نہ تو وہ حلق سے نیچے اتر رہی ہے اور نہ ہی ہضم ہو رہی ہے۔ سوال سمپل سا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ مار کھائے بغیر چپ چاپ 5 مہینے کے بعد افغانستان سے نکل جائے گا؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ امریکہ کا نکلنے کا پلان ہے ہی نہیں۔ 11 ستمبر کا وقت صرف بائیڈن حکومت نے صرف اس لیے لیا ہے تاکہ انہیں کچھ وقت مل جائے اور وہ نئے سرے سے وہ سارے معاملات سیٹل کر لیں جو شاید بمطابق بائیڈن حکومت ٹرمپ انتظامیہ نہ کر سکی۔ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 11 ستمبر تک امریکہ کا افغانستان سے نکلنے کا کوئی پلان نہیں ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ بائیڈن انتظامیہ کے پلانز دیکھیں تو اس سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ایک طرف تو امریکہ چاہتا ہے کہ اشرف غنی کے ساتھ مل کر افغانستان میں الیکشنز کروائے جائیں، لیکن افغان طالبان اس پورے الیکشن پروسیس کو سرے سے ہی لات مار چکے ہیں، کیونکہ یہ تو عام سی بات ہے کہ ایسے ماحول اور امریکہ کی موجودگی میں کس نوعیت کے الیکشن ہوں گے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ طالبان کو افغانستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنے دے گا؟ اسلامی نظام جس کے خلاف امریکہ نے 2001 سے اتنی لمبی کوشش کی ہے کہ کسی طرح افغانستان میں اسلامی نظام قائم نہ ہو سکے، اور اب کیا یہ ساری کوشش اس کو امریکہ کھو کھاتے ڈال کر یہاں سے نکل جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اب ہونا یہ ہے کہ یہ 5 مہینے امریکہ نے تیاری کرنی ہے تاکہ اس کے بعد یہ افغانستان میں بڑے بڑے حملے کر سکیں، کیونکہ بائیڈن حکومت ابھی نئی ہے اور اسے افغانستان کے حالات کو سمجھنے کا وقت نہیں ملا۔ یقیناً ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ جو بائیڈن ان حالات سے واقف تو ہوگا، لیکن حکومت میں رہ کر کسی سپر پاور کا صدر بن کر یہی لگتا ہے یہ جاہل عالم، یہ شلوار قمیض پہنے ہوئے لوگ یہ امریکہ سے قابو نہیں آ رہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ہم سپر پاور ہیں تو جناب جو بائیڈن صاحب، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں افغان طالبان کے ساتھ اگر کسی نے مقابلہ کیا تھا تو وہ بش انتظامیہ تھی۔ اگر وہ افغان طالبان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی بلکہ ملا فاضل جس کو امریکہ نے گرفتار کیا تھا، وہی شخص آج روس میں آپ کے سامنے بیٹھا آپ سے مذاکرات کر رہا ہے۔ کون سا بڑا تیر پچھلے 20 سالوں میں امریکہ نے مارا ہے؟
اب بھی بات صرف اتنی سی ہے کہ ہونا وہی ہے جس کا ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں۔ افغانستان میں جنگ ہوگی اور اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً ہم یہاں یہ تاثر ختم کر دینا چاہتے ہیں کہ شاید طالبان کوئی شوق سے جنگ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر آپ کسی کے گھر میں گھس کر بیٹھ جائیں گے تو طالبان بھی جذبہ ایمانی سے سرشار اس وقت بھی تھے جب سوویت یونین نے حملہ کیا تھا اور آج بھی ہیں۔ یہاں ہم آپ کو دلچسپ چیز بتاتے چلیں کہ رپورٹس کے مطابق افغان طالبان 24 اپریل کو 10 دن کے لیے ترکی سمٹ میں پہنچ رہے ہیں، جبکہ محمد نعیم جو طالبان کے سپوکس پرسن ہیں، ان کی جانب سے ایک پیغام میں اس چیز کی سرے سے ہی تردید کی گئی ہے کہ جب تک مکمل فوج نہیں جاتی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ کی ایک خفیہ رپورٹ میں اس ترکی کانفرنس سے متعلق یہ شبہ پہلے ہی ظاہر کیا جا چکا ہے کہ واشنگٹن انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ افغانستان میں اشرف غنی کو ہٹا کر انٹرم گورنمنٹ لائی جائے جس میں طالبان کا بھی ایک حصہ ہو، لیکن اس میں بھی افغان طالبان لیڈرشپ کو کافی تحفظات ہیں۔ اگر ہم ساری بات کو سمرائز کریں تو بہت بڑی جنگ افغانستان میں ہوتی نظر آ رہی ہے اور کافی چانسز ہیں کہ 11 ستمبر سے پہلے ہی امریکی فوج اپنا بوریا بستر اٹھا کر بھاگتی ہوئی نظر آئے۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔